مقدسات پر بھروسہ نہیں رکھتی، میں الہی رہائی پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ میں نے ایک متقی مسلمان گھرانے میں جنم لیا اور خدا کے پاس میرے لیے منصوبے تھے، شاندار منصوبے۔ میں موت کے دہانے پر تھی، میں خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یسوع نے خود کو مجھ پر ظاہر کیا اور اس نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ اعتقاد رکھیں تو خدا آپ کو نئی زندگی بخشے گا۔ یسوع ایک حقیقت ہے، وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے۔ خدایا کوچ کر ابلیس کو کک مار، ابلیس کو کک مار، خدایا کوچ کر ابلیس کو کک مار، ابلیس کو کک مار۔ ہم جنگ کے لیے کیسے تیار ہوں؟ میری اس تعلیم کے متعلق یہ دوسرا حصہ ہے۔ آپ ایک جنگی علاقے میں ہیں اور آپ کو جنگ کرنی نہیں آتی۔ آپ کے پاس سارے ہتھیار ہیں، ضرورت کی ہر چیز ہے، لیکن آپ استعمال نہیں کرتے، اور پھر ایک کونے کی طرف رینگتے ہوئے کراہتے ہیں، میں ہی کیوں۔ لیکن آج خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر قبول کرو، اگر اس سے سیکھو تو تم اپنی جنگیں جیت سکتے ہو، اپنی لڑائیاں جیت سکتے ہو، اپنی چھوٹی لڑائی جیت سکتے ہو۔ اور اب بدن میں جنگیں جیتنے کی ضرورت نہیں، تم انہیں روح کے ذریعے، خدا کے کلام کے ذریعے اور دعا کے ذریعے جیت سکتے ہو۔ اور آج میں آپ سے بطور ایک بہن کی بات کر رہی ہوں جو بڑی جنگوں اور لڑائیوں سے گزری ہے۔ میں نے سہا ہے، ہر روز میں مقدس داؤد کی طرح جنگوں سے، جدوجہد سے، ستائے جانے سے گزر چکی ہوں، اور یہ صلح سے رہنا ایک فیصلہ ہے، یہ کہنا ایک فیصلہ ہے، اے شیطان مجھ سے دور ہو، یہ کہنا ایک فیصلہ ہے، ابلیس کو بتانا کہ میرے ہاتھ سے بات کر۔ جی ہاں، آپ کو مختلف طریقوں سے کہنا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ سے بات کر، یا فقط انہیں چھٹک دیں اور خدا کی بلاہٹ کی طرف چلیں جو وہ آپ کو دیتا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ خود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مقدس داؤد جنگ کرنا جانتا تھا۔ اسے ساؤل بادشاہ کے زرع بختر کی ضرورت نہیں، کسی دوسرے کا بختر پہننے کے بجائے خدا کا بختر پہنے۔ افسیوں 6 باب کا خدا کا بختر۔ میری ایک پروڈیوسر نے مجھے بتایا، میں اسے روز پڑھتی ہوں، شاید روزانہ۔ آپ کو شاید اسے 1 یا 2 مرتبہ پڑھنا چاہیے، آپ کو اسے پہننا چاہیے، تیاری، مضبوطی اور ڈٹ جانے کے لیے پہنے۔ مقدس داؤد نوعمر لڑکا تھا، وہ چھوٹا لڑکا تھا، وہ ایک نوعمر چرواہا تھا، لیکن وہ جنگ کرنا جانتا تھا، اور اس کا دشمن بہت طاقتور تھا، جاتی جولیت بڑا ڈراؤنا دکھتا تھا، وہ درندہ لگتا تھا، وہ درندہ ہی تھا، وہ بہت قد آور تھا اور تنگ کرتا رہتا تھا۔ وہ میدان جنگ میں جا کر کہا کرتا تھا، وہ درندہ شخص انسان تھا، اور کہتا، کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور اسرائیل کی فوج، خدا کی فوج کے سپاہی تھر تھراتے تھے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ انہیں دکھ کرتا تھا، اور دشمن یہی کرتا ہے، وہ آپ کے دل میں خوف بٹھانا چاہتا ہے۔ جس گھڑی آپ ڈر جاتے ہیں، آپ جنگ ہار جاتے ہیں۔ جب آپ میں خوف ہو، جب دشمن آپ کے دل میں خوف ڈال دے، آپ ہار جاتے ہیں، آپ ہار چکے ہیں۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں، میں افریقہ جاتی ہوں، میں دنیا کے دوسرے حصوں میں جاتی ہوں، میں لوگوں کے لیے تحائف لاتی ہوں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ افریقہ کا ہے، اس کے پیچھے کون سی روح ہے، کس نے اسے بنایا۔ امتیاز کی روح رکھنا اچھی بات ہے، لیکن میں کچھ لوگوں کو قابل رحم دیکھتی ہوں، وہ ان تمام ارواح اور چیزوں سے خوف زدہ ہیں۔ باہر نہ جانا، ان چیزوں کو نہ خریدنا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کس نے تمہارے کپڑے بنائے ہیں، کس نے تمہاری پینٹ بنائی ہے، کس نے بنایا، کس نے تمہاری روٹی بنائی۔ آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں کہ کون سی روح اس کے پیچھے تھی۔ لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ تاریکی اور روشنی کی جنگ جاری ہے، اور آپ کو اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ اور خدا ہمیں اس طرح کا کمزور اور رو کرنے والا نہیں دیکھنا چاہتا جو ہر چیز ہم پیتے یا پہنتے ہیں اس سے ڈرتا رہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم روحوں کا امتیاز رکھیں اور جانے کے مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے کون ہے، اور خوبصورت دکھنے والی کار کے پیچھے ایسا کیا ہے۔
اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایسا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم امتیاز رکھیں. بیشتر اوقات ہم اس کی مرضی نہیں ڈھونڈتے، ہم رول کو اس کی رہنمائی نہیں ڈھونڈتے اور پھر پھنس جاتے ہیں، کسی صورتحال کا شکار ہوتے ہیں جو میدان جنگ بن جاتا ہے. یہاں مقدس داؤد جو دشمن کے متعلق جانتا ہے، تیاری کرنا جانتا ہے، وہ ایمان رکھتا ہے. اس کے ایمان سے ابھرنے والا حوصلہ تھا، کیونکہ ایمان خوف کا متضاد ہے. جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو خوف نہیں کھا سکتے، اور ایمان بھروسہ پیدا کرتا ہے، اسے خدا کا بھروسہ ہے. پہلا سیموئیل 17واں باب اس کی 36ویں آیت. تب ساؤل نے اپنے کپڑے داؤد کو پہنائے اور پیتل کا خود اس کے سر پر رکھا اور اسے زرہ پہنائی، اور داؤد نے تلوار اپنے کپڑوں پر کس لی اور چلنے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے اس کو آزمایا نہیں تھا. اس نے ساؤل سے کہا، میں ان کو پہن کر نہیں چل سکتا کیونکہ میں نے ان کو آزمایا نہیں ہے. سو داؤد نے ان سب کو اتار دیا اور اس نے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لی اور اس نالا سے 5 چکنے چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال لیا، اور اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا. مقدس داؤد نے کہا کہ وہ اس جنگ کو کسی اور کا بختر پہن کر بالکل بھی نہیں جیت سکتا. ہو سکتا ہے کہ آج آپ اپنی جنگ کسی اور کا بختر پہن کر لڑ رہے ہوں، یہ آپ کے کام نہیں آئے گا. ضرور ہے کہ آپ اپنا بختر پہنے. میں بائبل سے کلام لے کر اپنی جنگیں لڑتی ہوں. میں اپنی ستائش اور عبادت سے جنگیں لڑتی ہوں. میں دعا سے جنگ لڑتی ہوں. میری یہ ترکیب شاید آپ کے لیے کارگر نہ ہو. آپ کو اپنی جنگ کا لائے عمل بنانا ہے، اور یہ خدا کو تلاش کرنے سے ہی ہوگا، کیونکہ خدا فرد واحد کا خدا ہے. اس نے 5 پتھروں اور 1 فلاخن سے داؤد کے لیے کام کیا. شاید یہ آپ کے لیے کام نہ کرے. بعض اوقات یہ اور زیادہ کلام اور زیادہ دعا سے خدا سے کشتی لڑنے کے کام آتا ہے. ضرور ہے کہ آپ خدا کو ڈھونڈیں، اولاً اپنا بختر تلاش کریں جو جنگ کی تیاری میں آپ کو پورا آتا ہے. یہ بہت اہم ہے، اور داؤد کے پاس وہ تھا. داؤد نے فلسطی سے کہا. پہل تو فلسطی ناراض ہوا. اس نے کہا، کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اس کو دیکھو، یہ محض چھوٹا لڑکا ہے، اور مجھے دیکھو. بس جب خدا آپ کے ساتھ ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا دشمن کتنا طاقتور ہے. دشمن کتنا بھی طاقتور ہو، جب خدا آپ کے ساتھ ہے، اور خدا داؤد کے ساتھ تھا. اور داؤد نے فلسطی سے کہا، ذرا اس کلام اور اس کے پس پردہ قوت کو دیکھیں. تو تلوار، بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فصیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں. آپ دیکھیں اس نام میں تو میرے پاس تلوار لیے آتا ہے، لیکن میں تیرے پاس رب الافواج کے نام سے آتا ہوں. آپ دیکھیں اس نام میں قوت ہے تاکہ آپ اپنی جنگیں جیتے. یہ نام آپ کو بچائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، اور ابلیس کو بتائے گا کہ آپ کس کی بیٹی یا کس کے بیٹے ہیں. یہ نام ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو یہ کہنا ہو، تو میرے پاس طلاق، گندی فلموں، گناہ، اس سے یا اس کو لیے آتا ہے، لیکن اے ابلیس، میں تیرے پاس یسوع مسیح کے نام میں آتا ہوں. میں خدا کا فرزند ہوں. جب آپ کو ابلیس کی موجودگی محسوس ہو، جب آپ مایوسی کو خود پر آتا محسوس کریں، جب آپ کو لگے کہ اندرونی غصے کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور آپ کو اس کے اصل کا بالکل بھی علم نہ ہو، جب آپ کسی کے خلاف محو جنگ ہو تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. مجھے یہ بتانے دے کہ یہ ابلیس اور اس کی نادیدہ آپ کو منہ کھول کر کہنے کی ضرورت ہے تو میرے خلاف یہ لے کر آتا ہے، پر میں تیرے خلاف خداوند کے نام سے آتا ہوں. ہمارے خداوند کا ایک نام ہے. کیا آپ حتی المقدور وہ نام استعمال کرتے ہیں؟ یسوع کے نام میں قوت ہے. جب میں
بدروحوں کو لوگوں میں سے نکالتی ہوں. میں مشرق وسطی میں لوگوں میں سے بدروہیں نکالنے سے پہلے میں ان کے وجود تک سے واقف نہ تھی. میں بدروحوں کو نکالتی تھی. ان کا ذکر بائبل میں ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت سے لوگ بائبل کی باتوں کو نہیں مانتے. لیکن اس کا ذکر بائبل میں ہے. جب وہ ایک عورت کو لائے جس کی جلد کے نیچے کچھ حرکت کر رہا تھا، بالکل اس طرح، میں جانتی تھی کہ وہ حقیقی ہیں. اور میں نے اسی وقت اس طرح پہلی مرتبہ دیکھنے کے اولین موقع میں سے یہ ایک تھا. میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی. میں خوف سے بھر گئی. میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، میں ایمان کی کوئی سپر خاتون نہ تھی کہ اس سے لڑتی. میں نے کہا، اوہ میرے خداوند، یہ کیا ہے؟ خداوند نے مجھ سے کلام کیا اور کہا کہ تم کس کی بیٹی ہو؟ میرا نام پکارو. جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. تیرے اندر جو ہے وہ میں ہوں، یسوع مسیح. اور میں نے یوں کہنا شروع کر دیا، اور شروع میں ایسا تھا، یسوع کے نام میں تیرے خلاف آتی ہوں. خدا نے کہا، دشمن سے اجازت نہ لو، تم دشمن سے درخواست نہ کرو، اوہ باہر نکل جاؤ. تم اختیار سے کہو کہ یسوع ناصری کے نام سے میں حکم دیتی ہوں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ. میں حکم دیتی ہوں کہ اس لڑکی سے نکل جا. میں تجھے یسوع کے نام میں حکم دیتی ہوں. ابھی حال ہی میں ایک عورت تھی، میں اس میں سے بدروح نکال رہی تھی. وہ ابلیسی عبادات کا حصہ بنی، انسانی خون پیتی. جب وہ چھوٹی تھی تو اسے شیطانی پوجا میں سے اسے زبردستی انسانی خون پلایا گیا. بہت سی بدروہیں ظاہر ہوئیں اور اس نے ابلیسی قوت میں شراکت کھائی. جب تک آپ ان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، آپ کو یقین نہ آئے گا. اور ایسا مغربی دنیا میں ہوتا ہے. اور وہ بدروح سے یوں بات کر رہی تھی، مجھے افسوس ہے، آپ کو جانا ہوگا. میں یوں تھی، کیا تم بدروح سے کہتے نہیں؟ آپ بدروح سے نہیں کہتے کہ مجھے افسوس ہے؟ اور میں نے کہا، میں درخواست نہیں کر رہی، میں اجازت نہیں مانگ رہی، میں تمہیں حکم دے رہی ہوں، کیونکہ میرے پاس نام ہے. اور دیکھیں، مقدس داؤد یہاں پر ایسے ہی لڑتا ہے. میں نے یہ کسی سے نہیں سیکھا، میں نے بائبل میں ان کی مثالوں سے سیکھا ہے. مقدس داؤد کی مثال، مقدس یشوع کی مثال. چاہے آپ بدروح یا جسم کے خلاف جنگ لڑتے ہو، بات ایک ہی ہے. آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ جنگ میں کیسے لڑا جائے. اور یہاں وہ فرماتا ہے، آج کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا. اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں تمام جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے. تمام دنیا جان لے گی کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے. پوری دنیا جان لے گی کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے. آپ کو پتا ہے کیوں؟ آپ اپنی جنگیں اپنی جیت کے لیے نہیں لڑتے، بلکہ یہ جنگ خدا کے لیے ہے. اور مقدس داؤد نے واضح کر دیا، آپ میں سے کتنوں نے جنگ جیت کر کبھی خدا کی تعریف نہ کی؟ آپ میں سے کتنے سرطان سے، جدوجہد سے، بیماری سے اور مالی مسائل سے نکلے اور کبھی گواہی نہیں دی؟ آپ صرف ایک ہی وجہ سے جنگ جیتتے ہیں، تاکہ خدا جلال پائے. خدا جلال پائے. میں بے مقصد کام کرتی ہوں. پہلے ایسا نہ کرتی تھی. میں بڑی با مقصد اور ہدف کی پابند ہوں. میرا ایک ہی خدا داد ہدف ہے. میں میدان جنگ کے لیے لاحق کار رکھتی ہوں. لیکن ایسا وقت بھی تھا کہ جب میں بے مقصد کام کرتی تھی. میں بے مقصد بولا کرتی تھی. خدا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں کرتا. کیا آپ نے یہ سوچا ہے؟ آپ کی زندگی کوئی بھی بات بے مقصد نہیں ہوتی. اور میں آپ کو مقصد بتا سکتی ہوں. ہر سبق کے آخر میں، چاہے خدا آپ کو انفرادی سبق دینا چاہتا ہو، ہر سبق کے آخر میں اس کے نام کو جلال ملنا چاہیے. ضرور ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں جلال پائے، ضرور ہے کہ آپ کی جنگ میں وہ جلال پائے، ضرور جلال ملے. اس کا نام سربلند ہونا چاہیے. اور مقدس داؤد 14-15 سال کا ایک نوعمر لڑکا تھا، اور جانتا تھا کہ
کس کو جلال ملنا چاہیے. وہ جانتا تھا اسی نے اسے عظیم جنگجو بنایا. پھر آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ وہ جنگ جیتا. اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے، وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا. وہ افریت کے سامنے میدان جنگ میں ایمان کا کلام بولتا ہے. آپ کا افریت کون ہے؟ آپ کا درندہ کون ہے؟ شاید آپ خود بدترین دشمن ہیں. آپ سوچ کا انداز بدلیں، اور ضرور ہے کہ آپ اپنے دماغ، زندگی اور حالات سے بات کرنا شروع کریں. اس شخص سے نہیں جو زندگی میں آپ کا مخالف ہے، بلکہ اس کے پیچھے کار فرما روح سے. آپ خدا کے کلام کو لے کر جانا چاہیے. مقدس داؤد کے پاس خدا کا بختر تھا. ساؤل بادشاہ یہ نہ جانتا تھا. مقدس داؤد کے پاس خدا کا بختر تھا جو انسانی بصارت سے بعید تھا. کیا آج آپ کے پاس خدا کا بختر ہے؟ کیا آپ کے پاس ہے؟ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، اگر آپ نے نہیں پہنا، اسی وجہ سے آپ میدان جنگ میں بالکل اکیلے ہیں اور آپ زخمی ہوتے ہیں، چوٹ کھاتے ہیں اور آپ رگڑے جاتے ہیں. ایک اور شخص جو مجھے بہت پسند ہے، جس طرح یشوع لڑتا ہے، مجھے بہت پسند ہے. آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اسرائیلی جنگجو نہ تھے، وہ تو چرواہے تھے. جب مقدس یوسف اپنے باپ کے گھرانے کو مصر لایا، تب مصر سے باہر قحط تھا. اس نے فرعون سے ان کا تعارف یوں کروایا کہ یہ چرواہے ہیں، یہی ان کا ہنر ہے، یہ کسان اور چرواہے ہیں، انہیں لڑنا نہیں آتا. شاید آج آپ کہہ رہے ہوں، میں تو ایک اکاؤنٹنٹ ہوں، مجھے اس سے لڑنا نہیں آتا. میں ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے اس سے لڑنا نہیں آتا. میں تو ایک استاد ہوں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ میدان جنگ میں ہیں اور خدا آپ کو لیس کر کے لڑنا اور جیتنا سکھاتا ہے. آپ کو فقط اس پر بھروسہ رکھنا ہے اور آپ کو خدا کے کلام سے سیکھنا ہوگا. جنگیں جیتنے کی ایک شرط بھی ہے. خدا یشوع کو حکم دیتا ہے، پہلا باب، تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا، کہ احتیاط رکھ کے اسی ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا. یہ نہ کہیں کہ اگر خدا میری طرف ہے تو کون میرا مخالف ہے. نہیں، خدا آپ کی طرف تب ہوگا اگر آپ اس کے تابعدار ہیں. وہ جملہ، وہ آیت یوں ہے، اگر خدا ہماری طرف ہے، اگر خدا آپ کی طرف ہے. آپ کے لیے یہ جاننے کے کہ خدا آپ کی طرف ہے، آپ کو خدا کا فرما بردار ہونا ہوگا. اور وہ یشوع کو یہی بتا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ تابعدار نہیں تو مجھے بتانے دے کہ آپ خوفزدہ ہوں گے، کیونکہ آپ کو مکمل یقین نہیں کہ خدا آپ کی حفاظت کر سکتا ہے. وہ فرماتا ہے احتیاط رکھ کر ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دہنے مڑنا نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو. پہلے زبور میں یہی لکھا ہے، پہلا زبور، اس پر دھیان لگاؤ، دن اور رات اس پر دھیان ہو، تاکہ تو کامیاب ہو اور ترقی کرے. اور پہلے زبور میں یوں لکھا ہے کہ ایسا شخص مبارک ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط سے عمل کر سکے، تب ہی تجھے اقبال مندی اور کامیابی ملے گی. کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا. اسی کی آپ کو ضرورت ہے کہ خدا آپ کے ساتھ رہے. آپ بستر سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے پیر لانتی دنیا پر رکھتے ہیں جہاں انسانی گراوٹ اور آپ کے گرد ہر طرف بدی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں جائیں وہاں خدا بھی جائے، اور خدا آپ کو اس کا بھید بتا رہا ہے. اس میں بھید ہے، مجھ میں قائم رہو، میں تم میں قائم رہوں گا، مجھ میں رہو، میں تم میں رہوں گا. یہ ایک سودا ہے. اگر تم دن اور رات میرے کلام پر دھیان دو گے
اگر میری شریعت تمہارے لبوں سے نہ ہٹے، آپ نے دیکھا، اگر میرا کلام تیرے دل میں ہے تاکہ میرے خلاف گناہ نہ کرے، جیسے زبور 119 میں لکھا ہے، کیونکہ میں تیرے راستے کو روشن کروں گا اور میرا کلام تیرے دل پر لکھا ہوگا تاکہ تو الگ نہ ہو سکے، تو مجھ سے دور نہ جائے گا، تو جہاں جائے گا میں جاؤں گا۔ واو، جہاں کہیں میں جاؤں گی وہ بھی جائے گا، وہ میری جنگیں لڑے گا۔ اس کو دیکھیں جو میں یشوع کی کتاب سے پڑھنے کو ہوں، یہ بائبل کے مضبوط ترین الفاظ میں سے ایک ہے، بائبل کی پاورفل دعاؤں میں سے ایک ہے۔ یشوع 10 باب، آپ کو یہ زبانیں یاد ہونا چاہیے۔ یشوع 10:13 آیت فرماتی ہے، اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے انتقام نہ لے لیا۔ اس نے فرمایا سورج ٹھہرا رہا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یشوع سورج کو حکم دیتا ہے۔ واو! ایک شخص اپنا اختیار زمین پر نہیں بلکہ کائنات پر استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنا اختیار زمین پر نہیں بلکہ کائنات پر استعمال کرتا ہے۔ آپ کہیں بھی ایسی دعا نہیں دیکھیں گے۔ یہ شخص سورج کو ٹھہرنے کا حکم دیتا ہے۔ واو! کیا آپ بائبل پر ایمان رکھتے ہو؟ کیا واقعی اس پر ایمان رکھتے ہو؟ شاید آپ مسیحی ہیں، یہ صرف یشوع کے لیے ہو سکتا تھا۔ شاید آپ اس کو مانتے ہو، بدقسمتی سے بہت سے لوگ نہیں مانتے، وہ ایمان نہیں رکھتے، لیکن یہ شخص حکم دے رہا ہے، اے سورج تو جبعون پر، اور اے چاند تو وادی ایالون میں ٹھہرا رہے۔ میرے دوستو، آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ راستے سے چلتے ہیں، اگر دائیں یا بائیں نہیں مڑتے، جیسے خدا نے یشوع سے فرمایا کہ اگر تو میرے کلام پر دن اور رات دھیان کرے گا، اس کی شریعت تیرے منہ سے نہ ہٹے، اس کی محبت آپ کے دل میں ہو، تو آپ کے پاس وہ ہے جو انسان سے ہوتا ہے۔ وہ چاند کو حکم دیتا ہے، وہ سورج کو حکم دیتا ہے۔ سورج آسمان میں ٹھہر گیا اور سارا دن غروب ہونے میں دیر کی۔ اس طرح نہ پہلے کبھی ہوا نہ ہی کبھی بعد میں۔ وہ دن جب خدا نے ایک انسان کی دعا سنی، یقیناً خدا اسرائیل کے لیے لڑ رہا تھا۔ جب خدا آپ کی جنگیں لڑتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب خدا آپ کی طرف ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، نہ کہ دوستوں، نہ کہ شوہروں، نہ کہ اولادوں سے جڑے رہتے ہیں، آپ کو خدا کے علاوہ اور کچھ درکار نہیں ہوتا، تو ایسا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ خدا آپ کی جنگیں لڑنا شروع کرتا ہے، وہ آپ کو فتح یاب کرتا ہے۔ آپ میدان جنگ میں اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنی ابلیسی قوتیں آپ کے خلاف آتی ہیں۔ آپ کا خدا ان سے بڑا ہے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ابلیس خود آپ کے پاس آ جائے، آپ اسے روبرو دیکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، میں تجھے یسوع ناصری کے نام میں اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دیتا ہوں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کیا؟ اگر آپ جنگیں جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو دشمن کے لیے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے۔ شاید آج آپ میدان جنگ میں ہو، شاید آج آپ ابلیس سے برسر پیکار ہوں اور آپ کو جنگ کرنی نہیں آتی، اور آپ کو علم نہیں کہ جنگ کرنے کے طریقے کا راز کیا ہے۔ یسوع سے جڑے رہیں، یسوع سے چپکے رہیں، خدا کے کلام سے جڑے رہیں، کلام خدا کو پڑھیں، کلام کو خوراک کی طرح روزانہ کھائیں، اس کلام میں سکونت رکھیں، خدا کے گھر میں رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر آپ کا کمرہ ہو، شاید آپ کی کوئی خفیہ جگہ ہو۔ میں نے ایک مناد کو کہتے سنا، دعا کا راز چھپ کر دعا کرنا ہے۔ آپ اس کا اعلان نہ کریں، میں روح میں دعا کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔
نہیں، بہت سے سپر روحانی لوگ اپنی دعاؤں کی بات کرتے ہیں. ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بالکل ضرورت نہیں. ہمیں اشتہار کی ضرورت نہیں. آپ کو اس کی ضرورت نہیں. آپ کا بختر دنیاوی آنکھوں سے بالکل اوجھل ہے، لیکن آپ کی فتح نظر آتی ہے. جب لوگ آپ کو فتح یابی میں چلتا دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتی ہے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ دل کی کثرت سے بات کرتے ہیں، منہ بولتا ہے، وہ جانتے ہیں آپ جسم میں نہیں بلکہ روح میں دعا کر رہے ہیں. وہ آپ کے چلنے سے جانتے ہیں، وہ آپ کی گفتار سے جانتے ہیں کہ کیسے چلتے ہیں. مجھے ترکی میں پروان چڑھنا یاد ہے. ہماری عمارت کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی. وہاں دہشت گرد تیار کیے جاتے تھے. ہم مشین گنز دیکھتے تھے، ہر طرح کے ہتھیار تھے. وہ انہیں کمبل میں آدھا لپیٹ کر رکھتے تھے اور وہ انہیں لاتے تھے. ہم ان کے عقبی صحن سے فائرنگ کی آواز سنتے تھے. وہ انہیں ان لوگوں کو مارنے اور تباہ کرنے کی تربیت دیتے جو ان کے خیال میں ان کی طرح ایمان نہیں رکھتے. اور بہت بہت ہی قابل ترس جنگ ہے جہاں لوگوں کو اعتقاد اور ان کی سوچ کی وجہ سے قتل کیا جائے. آپ آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بنیاد پرست مسلم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، نسل کشی اور نسلی صفائی کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کیوں؟ اعتقاد کی وجہ سے. وہ نادیدہ سے دیدنی جنگ کرتے ہیں ایماندار ہوتے ہوئے. آپ اس طرح کا ستایا جانا دیکھتے ہیں. لوگ آپ کے ایمان کے خلاف نہیں جیت سکتے. وہ آپ کے ایمان پر غالب نہیں آ سکتے. وہ آپ کے ساتھ جسمانی مقابلہ کرتے ہیں. یہ جسمانی جنگ میں بدل جائے گا. میں انہیں دیکھا کرتی تھی. ہم ان کو چھتوں پر پولیس سے بھاگتے ہوئے، ایک چھت سے دوسری چھت پر بھاگتے ہوئے دیکھا کرتے تھے. ہمیشہ، کیونکہ جو تلوار سے جیتا ہے تلوار ہی سے مرے گا. لیکن آپ کو علم ہے خوشخبری کیا ہے؟ اگر تلوار خدا کا کلام ہے تو جو تلوار سے جیتا ہے یہ روح کی تلوار ہے. روح کی تلوار ہی سے مرے گا. اور یہ بہت اہم ہے کہ آپ جان لیں کہ آپ روح کی تلوار سے جیتے ہیں جو خدا کا کلام ہے. تمام مقدسین، مقدس داؤد اور یشوع نے اپنی جنگیں جیتی، لیکن انہوں نے وہ جنگیں جسم میں نہیں جیتی تھی، نہ کہ جسمانی ذہن، نہ نفسانی ذہن سے، بلکہ انہوں نے روح کی تلوار سے، خدا کے کلام سے، کسی نادیدہ چیز سے جنگیں جیتی تھی.